الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين صلاته وعمله بعد عمله، أو قال صيامه بعد صيامه، لما بينهما أبعد مما بين السبار والعاص۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ مواخات، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس وقت دستور کے مطابق ان کو باہم بھائی بھائی بنائے۔ یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کی، آپس میں بھائی بھائی کی۔ تو اسی طرح کے دو افراد تھے جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی۔ اب ہوا یہ کہ ان میں سے ایک صاحب شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، قریب زمانے میں جہاد میں شہید ہو گئے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد یا اس کے قریب وہ جو دوسرے ساتھی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب پہلے والے جو تھے وہ تو میدان جہاد میں شہید ہوئے، اور دوسرے جن کو مزید ایک ہفتہ زندگی زیادہ ملی وہ میدان جہاد میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ گھر میں اپنے بستر پر بیماری میں یعنی ان کا انتقال ہوا۔ میدان میں شہید نہیں ہوا بلکہ گھر میں انتقال ہوا۔ تو صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے والے ان اصحاب سے سوال کیا، دریافت کیا کہ آپ لوگوں نے کیا کہا، یعنی نماز جنازہ جو ادا کی جا رہی تھی دوسرے ساتھی کی، تو اس کی نماز جنازہ میں مرنے والے کے لیے، مرنے والے بھائی کے حق میں تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اس کے لیے یہ دعا کی، ان یغفر لہ، دعونا اللہ ان یغفر لہ ویرحمہ ویلحقہ بصاحبہ۔ ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحمت فرمائے، اور اپنے اس بھائی اور ساتھی کے ان کو ساتھ قدوں کے ساتھ ان کو بھی ملا دے جو ایک ہفتہ پہلے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایک ہفتہ بعد ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے تو یہ دعا کی کہ بعد میں جن کا انتقال ہوا، اے اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ ملانے کا کیا مطلب؟ یعنی جو ساتھی شہید ہوئے تھے اللہ کے قرب و رضا کا وہ مقام حاصل کر چکے، وہ شہید تو شہیدوں کو حاصل ہوتا ہے، اے اللہ یہ جو بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مقام پر پہنچا۔ ہم نے یہ دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر، صحابہ نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، آپ نے فرمایا یہ جو دوسرا جو ایک ہفتے کے بعد جس کا انتقال ہوا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا فَأَيْنَ صَلَاتُهُ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ پھر اس کی وہ نمازیں کہاں گئی جو اس شہید ہونے والے بھائی کی نمازوں کے بعد انہوں نے پڑھی، اور وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ، اور یہ بعد میں انتقال کرنے والے کے وہ اعمال خیر کہاں گئے جو اس شہید کے اعمال کے بعد انہوں نے کیے؟ یا آپ نے فرمایا کہ اس کے وہ روزے کہاں گئے
جو اس شہید بھائی کے حوضوں کے بعد انہوں نے رکھے۔ اب بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی جو ایک ہفتہ پہلے شہید ہوئے اور دوسرے جو ایک ہفتے کے بعد ان کا بستر پہ انتقال ہوا، فرمایا کہ دونوں کے مقامات میں سے تو یہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی بعد والا چونکہ اس سے نمازیں پڑھی، اس کو دنیا کی زندگی میں اور موقع مل گیا، ایک ہفتہ مزید یہ زندہ رہا، تو اس نے اس میں نمازیں پڑھی، اعمال خیر کیے، تو اس کا مقام پہلے والے سے بہت بلند۔ کتنا بلند؟ فرمائے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فرق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی گویا کہ صحابہ نے یہ جو کہا کہ بعد میں مرنے والے اس بھائی کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے، جو صحابہ کی بات ابھی میں نے نقل کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے شہید کے درجے کو بہت زیادہ بلند سمجھا اور بعد والے صحابی کے درجے کو کمتر سمجھا۔ اسی واسطے صحابہ نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، یہ جو بعد میں انتقال کرنے والا ہے اس کو بھی وہ شہید کے ساتھ ملحق کر دے، وہ درجات اس کو بھی عطا فرما جو شہید کو عطا کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ بعد میں مرنے والے بھائی نے شہید ہونے والے بھائی کی شہادت کے بعد بھی جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، دوسرے اعمال خیر کیے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کی وجہ سے اس کا درجہ پہلے شہید ہونے والے اس بھائی سے بھی بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، یہاں تک کہ دونوں کے مقامات اور درجات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق اور فاصلہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا، جی اپنے آپ کو قربان کر دینا، بلا شبہ بہت اونچا اور بہت بلند عمل ہے اور اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن نماز، روزہ وغیرہ اعمال خیر اگر اخلاص اور احسانی کیفیت کے ساتھ نصیب ہو تو ان کے ذریعے جو ترقی اور بلندی نصیب ہوتی ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جو بعد میں جس کا انتقال ہوا ایک ہفتے کے بعد، تو یہ بعد میں انتقال کرنے والے بھائی یہ بھی اللہ کے راستے کے سپاہی اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنے والوں میں سے تھے، اس لیے بستر پر موت آنے کے باوجود وہ اپنی نیت اور شوق شہادت کی وجہ سے مقام شہادت پر بھی فائز ہوئے، اور بعد کے نماز، روزہ وغیرہ اعمال خیر نے ان کے درجے کو اس قدر بلند کر دیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے درمیان تو زمین و آسمان کا اس طرح فاصلہ ہے ایسا۔ تو اس سے یہ بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایک تو یہ کہ شہادت کی نیت انسان کے دل میں ہو، سچا جذبہ ہو، جی تو اللہ تبارک و تعالی اس نیت کی بھی لاج رکھتے ہیں اور اس کو وہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز، روزہ، جی یہ اعمال خیر یہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ادا کیے جائیں تو اس کے ذریعے سے آدمی کی پرواز بہت تیز ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی، اور بہت درجات اس سے بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ آدمی نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ دعا فرمائے اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک،